نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا میں اپنی اطاعت، اپنی عبادت، اپنی فرما برداری اور نیک کاموں میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننا ہے، قریبی بننا ہے اور پسندیدہ بننا ہے تو اللہ کی نگاہ میں محبوب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کی اولاد زیادہ ہے، جس کے چاہنے والے زیادہ ہیں، بلکہ الا من آمن وعمل صالحا، اللہ کا محبوب وہ ہے جو ایمان لے آئے۔ ایمان بنیادی شرط ہے، ایمان ہے اس کے بعد عمل صالحا، نیک اعمال کریں۔ ایمان کی نیو ہوگی تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ ایمان کی نیو اور بنیاد نہیں ہے، چاہے کتنے بھی نیک اعمال کر لے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض کافر لوگ، مشرک لوگ، بتوں کی پوجا کرنے والے ہم سے زیادہ نیک کام کر رہے ہیں، ثواب پنے کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، سارے نیک کام ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے یہ کام آئیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ۔ جو لوگ کافر ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ اچھے اعمال کام آئیں گے ہمیں، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ جیسے چٹیل میدان ہے، ریگستان ہے، صحرا ہے، یا آپ گرمی کے موسم میں اگر سفر کر رہے ہو سڑک پر تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ مثال نظر آتی ہے کہ دور سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ سڑک پر پانی کی موجیں لہریں مار رہی، ریگستان میں بھی، صحرا میں بھی، ڈیزرٹ میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے، اور پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دور سے نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے، پانی کی موجیں ہیں، اور میں وہاں پہنچ کر اپنی پیاس بجھاؤں گا، یہ پانی میرے کام آئے گا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا وہاں جاتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ غائب، وہ نظر نہیں آتی۔ پھر تھوڑی دور پہ اسی طرح موجیں مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے، اس کو عربی میں اور اردو میں بھی سراب کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں۔ کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے اعمال، اچھے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ چٹیل میدان میں وہ سراب ہے، موجیں مارتا ہوا پانی ہے، لیکن وہ پیاسا سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، وہاں پہنچوں گا، پیاس بجھاؤں گا، وہاں پہنچتا ہے تھکا ماندہ، پیاس اور بڑھ جاتی ہے اور ملتا کچھ نہیں۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں پاتا ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے، نیو ہے، اسی پر اعمال کی، نیک کاموں کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے یہاں نہ مال آپ کو نزدیکی دلا سکتے ہیں، نہ اولاد دلا سکتے ہیں، نہ دولت دلا سکتی ہے، نہ کوئی عہدہ، بلکہ تقوی، ایمان، عمل صالح، یہ کام آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی دی، اور
یہ فرصت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی میں ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مرحلہ آ جائے گا جو موت کا ہوتا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری گھڑی ہوتی ہے، اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد تمہارے مال اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا، جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور اللہ کی راہ میں دے دو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، اور جب موت کا وقت آئے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا تھوڑی سی مدت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، یہ تمنا نہیں کرے گا کہ واپس جاؤں، تھوڑی سی مہلت دے دے، اولاد سے مل لو، بیوی سے مل لو، رشتہ دار سے مل لو، والدین سے مل لو، دوست و احباب سے مل لو، نہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تیری راہ میں دوں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، نیک کام کروں گا۔ لیکن اللہ کریں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت متعین آ جاتا ہے تو پھر کسی کو ڈھیل نہیں دی جاتی ہے، اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ لیکن آج ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم بچے ہیں، 14-15 سال کے بچہ ہی کہلاتا ہے، لیکن بالغ ہو جاتا ہے 15 سال میں، تو سمجھتے ہیں ابھی تو ہم بچے ہی ہیں، ابھی جوان ہوں گے تب نیک اعمال کریں گے۔ پھر جوانی میں پہنچتے ہیں تو ابھی زندگی ہماری کیا ہے، ابھی تو کھیل کود کی، گھومنے کی، تفریح کی، ادھر ادھر جانے کی یہ زندگی ہے۔ ابھی ادھیڑ عمر میں پہنچیں گے تب سے نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے تو کیا اصل زندگی تو تسبیح والی، داڑھی رکھنے کی، نیک کام کرنے کی، مسجد کا کونا پکڑنے کی، قرآن کی تلاوت کی، یہ بڑھاپے کی ہے۔ بڑھاپے میں ہم کام کر لیں گے، نیک اعمال کریں گے، اسی آرزو میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے مثال دی اور بہت اچھی مثال دی، بہت عمدہ مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ میرا باغ ہے، پھلوں کا باغ ہے اور اس کے کئی مرحلے ہیں، باغ میں کئی کیٹیگریاں ہیں، کئی مرحلے ہیں۔ یہ ٹوکری ہے، اس کو اٹھا اور باغ میں جا اور عمدہ سے عمدہ پھل لیا، بہتر سے بہتر، جتنے عمدہ اور بہترین پھل لائے گا اتنا عمدہ انعام میری طرف سے تمہیں ملے گا۔ اب اس آدمی نے ٹوکری اٹھائی، وہ باغ میں گیا، باغ کے پہلے مرحلے میں گیا تو دیکھا کہ اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس نے سوچا کہ اتنے اچھے پھل یہاں ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں اس سے بھی اچھے ہوں، تو مجھے تو اچھا انعام پانا ہے، تو اگلے مرحلے میں میں ٹوکری بھر لوں گا تو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ پہلے مرحلے میں اس نے ایک پھل بھی نہیں توڑا، وہ دوسرے مرحلے میں گیا، باغ کی دوسرے حصے میں، وہاں اس نے دیکھا کہ پہلے والے سے بھی زیادہ اچھے پھل ہیں اور بہت زیادہ ہیں، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں اس سے بھی زیادہ اچھے پھل ہوں گے، اور بادشاہ نے کہا جتنے عمدہ پھل لے کے آئے گا اتنا زیادہ تجھے میری طرف سے انعام دیا جائے گا۔ وہ دوسرے مرحلے میں پہنچا تو تیسرے مرحلے کی آرزو آئی، اس طرح کرتے کرتے جب وہ آخری مرحلے میں پہنچا ہے، اس نے سوچا تھا کہ آخری مرحلے میں تو اور بھی زیادہ اچھے اور عمدہ پھل ہوں گے۔ جب باغ کے آخری حصے میں آخری مرحلے میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ کوئی پھل ہی نہیں، اور بادشاہ نے شرط لگا دی تھی ایک مرحلے سے گزر جائے گا واپس آنے کی تجھے نوبت نہیں آئے گی، واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بس تجھے ٹوکری بھر کے آنا ہے اور انعام پانا ہے۔ تو وہ سوچ رہا تھا اگلے مرحلے میں بھر لوں گا ٹوکری، اگلے مرحلے میں بھر لوں گا، جب آخری مرحلے میں پہنچا ہے تو اس مرحلے میں درختوں پر پھل ہی نہیں تھے۔ اب وہ افسوس کرنے لگا کاش میں پہلے ہی مرحلے میں اپنی ٹوکری عمدہ پھلوں سے بھر لیتا اور بادشاہ سے انعام پا لیتا۔ انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جو بادشاہ کی مثال ہے وہ اللہ کی مثال ہے، جو بادشاہ کی مثال ہے وہ اللہ کی مثال ہے، اور جو انسان کی مثال ہے
ٹوکری والے کی، وہ ہمارے جیسے انسانوں کی مثال ہے، اور جو ٹوکری ہے وہ ہمارا نامہ اعمال ہے، اور جو باغ ہے اور باغ کے مختلف مرحلے ہیں وہ ہماری زندگی ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے، یہ زندگی کے مرحلے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں نیکی کروں گا، اگلے مرحلے میں نیک بن جاؤں گا، اگلے مرحلے میں توبہ کر لوں گا، یہاں تک کہ اچانک موت آ پکڑ لیتی ہے اور ہم نیک اعمال نہیں کر پاتے ہیں، اعمال نامہ نیکیوں سے، نیک اعمال سے، اعمال صالحہ سے خالی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ تو ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے، اللہ کے سامنے جھکا دے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر لے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے، وہ عقل مند انسان ہے۔ ہم عقل مند انسان اسے سمجھتے ہیں جو دنیا میں دنیا کے اسباب جمع کر لے، اپنے لیے شاندار گھر بنا لے، اولاد کے لیے الگ الگ پلاٹ خرید لے، اور کئی دکانیں چھوڑ کے جائے۔ ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار تھا، بڑا دانش مند تھا، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو آخرت کا سرمایہ جمع کر کے جائے، آخرت کی دولت جمع کر کے جائے، آخرت کے لیے تیاری کر کے جائے۔ اس لیے ہمیں یہ زندگی ملی ہوئی ہے، اس میں نیک اعمال کرنا ہے، اور اس زندگی میں ہم نیک اعمال کریں گے تو مرتے وقت اچھی موت آئے گی۔ آپ یہ امید نہ رکھیں کہ ہم زندگی میں تو نیک اعمال نہیں کریں گے، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے ہونٹوں پر آ جائے گا اور ہماری زبان پر درود شریف کا ورد ہوگا۔ نہیں، لا الہ الا اللہ یوں پڑھنا آسان ہے، ابھی ہماری زندگی میں پڑھنا آسان ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب پر عمل نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے ہمیں نہ معلوم اور نہ اس کے تقاضوں پر ہم نے عمل کیا ہے، تو پھر یہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر نہیں آ پائے گا۔ پھر تو زندگی میں جو اعمال کیے، جن مشغولیتوں میں ہم مشغول رہے، جو کرتے رہے، وہی زبان پر آئے گا، وہی زبان پر آئے گا۔ کتنے عبرت ناک واقعات لکھے۔ ایک آدمی تھا، وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے گھر تھے، باغ تھے، فارم ہاؤس تھے، بہت کچھ تھا۔ جب موت کا وقت آیا، آخری وقت ہوتا ہے، تو آس پاس والے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھانے کی تلقین کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں تاکہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ چڑھ جائے۔ تو اسے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا ورد ہونے لگا۔ تو وہ آخری وقت میں اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے؟ اس کی زبان پر یہ آ رہا ہے کہ فلاں جو میرا گھر ہے اس میں کچھ مرمت کا کام کرنا باقی ہے، وہ کروا دینا، اور فلاں جو باغ ہے اس میں فلاں فلاں درختوں کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور فلاں آدمی سے ہمارے اتنے پیسے باقی ہیں وہ لے لینا۔ یہ چیزیں اس کی زبان پہ آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ زبان پہ نہیں آ رہی۔ ایک آدمی تھا، یہ بالکل سچے پکے واقعات ہیں جو سماج معاشرے میں پیش آئے، علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا، زمینی بیچتا تھا، پلاٹ بیچتا تھا۔ آخری وقت آیا، اسے کلمے کی تلقین کی گئی، تو کلمہ تو اس کی زبان پہ نہیں آ رہا ہے، اس کی زبان پہ یہ آ رہا ہے کہ زمین کا فلاں جو ٹکڑا ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور وہ اچھی طرح سے رکھنا، وہ بہت پیسوں میں بکے گا، اور بہت بڑا مال اس سے حاصل ہوگا، اور فلاں جو آدمی ہے وہ اچھا ہے لین دین میں، اس سے معاملات کرنا، اگر دینا ہو تو اسے دینا، اور فلاں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس سے لین دین مت کرنا۔ اس طرح دنیا کی باتیں زندگی بھر کی، آخری وقت پر بھی زبان میں وہی کلمات اور وہی باتیں آئیں۔ اچھے اعمال کریں گے تو اچھی موت آئے گی، اور اچھا کلمہ کلمتن طیبہ لا الہ الا اللہ زبان پر آئے گا، اور زندگی پر دوسری باتیں ہوتی رہی ہے تو مرتے وقت چاہے آپ کتنا لا الہ الا اللہ پڑھا دیں، زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں چڑھے گا، وہ دنیا کی باتیں ہی چڑھیں۔ شرابیوں کی موت آتی ہے، جو شراب پیتے ہوئے مرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے ام الخبائث، ساری خبیث چیزوں کی اور برائیوں کی جڑ وہ شراب ہے۔ شرابیوں کے آپ واقعات پڑھیں، مرتے وقت انہیں کلمے کی تلقین کی گئی، لیکن ان کی زبان پر کیا رہا ہے؟ اسقینی وسق انتا، اسقینی وسق انتا، بھائی مجھے بھی پلا تو بھی پی، مجھے بھی پلا تو بھی پی، اس طرح کے واقعات آئے، کیونکہ پینے پلانے کا کام ان کا تھا۔
ان کا جو سرکل تھا وہ اسی طرح کا تھا، ان کی زبانوں پر یہی جملے چڑھے ہوئے تھے، مرتے وقت کلمے کی تلقین ہو رہی ہے لیکن ان کی زبان پر یہ آ رہا ہے۔ گانے بجانے کے جو شوقین ہیں ان کے واقعات آپ پڑھیے، جب آخری وقت آ رہا ہے کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور ان کی زبان پر کیا آ رہا ہے؟ تن تنا تن تن تنا تن، جس طرح گانے گاتے ہیں اس طرح کی ان کی زبانوں پر الفاظ آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، زندگی پر آپ جو کریں گے مرتے وقت آپ کی زبان پر وہی آئے گا، کلمہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آخری وقت آپ کا اچھا لانا ہے، آخری وقت یعنی جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہو، آپ کی زبان پر اچھے جملے ہو، اچھے بول ہو، ایمان کے کلمات ہو، کلمے کے بول ہو، درود شریف کے کلمات ہو، تو آپ کو زندگی پوری اسی کے مطابق بسر کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، علی میاں انہیں کہا کرتے تھے، ان کی موت رمضان میں آئی، جمعہ کے دن آئی، جمعہ کے دن آئی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آئی، اور سورہ یاسین میں بھی کون سے الفاظ؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، میرے اس بندے کو اللہ کی طرف سے بخشش اور بہت عمدہ اجر و ثواب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ الفاظ، یہ آیات ان کی زبان پر تھے، جمعہ کا دن تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، اور اس دنیا میں اس حالت میں گئے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب آخری وقت ہوتا ہے کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کی شریعت پر راضی رہنے والے نفس، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اب لوٹو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم خوش ہو، تم سے رب خوش ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پر اور ہمارے ہونٹوں پر کلمے کے جو ہے وہ بول ہوں، کلمے کے جملے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل رشک موت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے، مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اہل اسلام پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کے دل میں فرما برداری کا جذبہ ڈال دے۔ یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں تو انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک تو تربیت کا مہینہ ہے، یا اللہ ایک مہینہ نیک اعمال میں، نیک ماحول میں تو گزارنے کا موقع عطا فرماتا ہے تاکہ باقی 11 مہینوں میں نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی نیکی والے راستے پر قائم فرما۔ یا اللہ اسی نیکی والے ماحول میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہمارے اہل ایمان، اہل توحید، مومن بھائی بہنیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ ہم جن کے لیے یہاں جمع ہیں، مرحوم محمد اسلم صاحب، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس صبر پر اور حوصلے پر اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے پر انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ مولا کریم
جو اس وبا میں اور اس مہینے میں یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ سب اہل ایمان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ ان کے پیچھے جو ان کے وارثین ہیں انہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ وغیرہ جو بھی نیکی کی شکلیں ہیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ہمیں نکال دے، غفلت سے ہمیں نکال دے۔ یا اللہ جو بے فکر ہیں انہیں آخرت کی فکر نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا ہے، ہم سے توقع اور امید لگائے بیٹھے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔